میں آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے، آپ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے سردی کی شدت میں آپ یہاں پر آئے۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے یسین ملک صاحب سے پہلے جو مقبول بٹ شہید کو جو وہاں پر تاڑ جیل کے اندر ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کشمیریوں کو نہیں دی گئی، ہم اس ڈیڈ باڈی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، ان کی جسد خاکی کا مطالبہ کرتے ہیں مقبول بٹ شہید کی کہ وہ بھی کشمیریوں کے حوالے کی جائے۔ اور جو بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جو کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، اس کے بعد کشمیری قوم کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے، ایک مایوسی پائی جاتی ہے کہ جو ملک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیریوں کے ہمدرد ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، تو میرے خیال سے بھارت کے 2019 کے فیصلے کے بعد، خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا کہ یہ کشمیریوں کا وکیل کے طور پر یا کشمیریوں کے ہمدرد کے طور پر کشمیریوں کو کہہ سکیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے لاکھوں نوجوانوں کو قربان کرنے کے بعد بھی آج بھی ہم مصلحت کا شکار ہیں، آج بھی ہم انڈیا کا جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کے سامنے ہم خاموش ہیں۔ بالخصوص جو ہمارے یہاں کے 53 نائل جو ہمارے ممبر اسمبلی ہیں، جو یہاں کا وزیر اعظم ہے مجتبیٰ پانڈے صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ بتائیں ممبران اسمبلی کہ آج تک انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کیا کیا، آج تک انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا، سوائے یہ یورپ میں جا کر یا باہر ممالک میں جا کر کسینے میں جا کر اور ادھر ڈانس کلبوں میں جا کر یہ عیاشیاں کرتے ہیں اور کشمیری قوم کے آگے یہ آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے تحریک آزادی جموں و کشمیر پر کام کیا۔ تو میرے خیال سے یہ ہمارے لاکھوں شہداء کے ساتھ ہمارے اپنے جو غدار ہیں، جو ہمارے اپنے اندر ہو کر جو غداریاں کرتے ہیں، یہ تمام یہ جتنا بھی ذمہ دار ہے، یہ مودی کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے لوگ ہیں جو اس ایجنڈے کو تکمیل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ کشمیری قوم کے اس خون، اس ظلم اور اس جبر پر جو خاموش ہو جاتے ہیں، جو شاید اپنی سیٹیں بچانے کے لیے یا اپنا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے وہ کس لیے وہ یہ سب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اس اسٹیج کی وساطت سے کہ یسین ملک صاحب کی جو ان کو رہا کیا جائے اور ان کو جو ہے ان کی اظہار رائے پر اور کسی بھی کشمیری کی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہم اقوام متحدہ کے آئین اور قانون کے چارٹر آف اس کے اندر رہتے ہوئے ہم یسین ملک صاحب کی رائے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور جو کشمیری عوام کے خود ارادیت کے ذریعے اس مسئلے کا ہم حل چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔